بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. خاموش رہیں آپ لوگ، خاموش رہیں، بڑی مہربانی، خاموش رہیں، خاموش رہیں، خاموش رہیں، ماشاءاللہ۔ ترجمہ سنیں، سماعت فرمائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہ آدم کو سجدہ کرو، مزہ ہے ٹھیٹھی، لِآدَمَ، کس کو؟ آدم کو سجدہ کرو۔ کون سجدہ کرے؟ سجدہ تعظیمی کرو، حکم والا سجدہ۔ فَسَجَدُوا، چنانچہ سب نے سجدہ کیا۔ کس نے سجدہ کیا؟ کون؟ فرشتوں نے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سمجھ آئی؟ ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا۔ ابا مطلب انکار کیا، نہ مانا، جیسے آپ لوگوں کا ہو بات مانو نہیں مانتے ہو، بدمعاش۔ ابا کیا کیا؟ ابا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے انکار کیا۔ واستکبر، اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا، تکبر کیا۔ میں تو بھائی آگنر بنیا بھائی، میں خان شاہ ایسے خان ہاں، میں تو شیخ ہاں، میں انہوں نے کیوں بول اور نے کیوں سلام کرائیں نہ، کیوں دعوت بلاواں، شادی تھی کیوں بلاواں، کیوں جی؟ میں تو بڑا خان شیخ ہاں، امیر بندہ، میں غریب بندہ ہاں، غریباں کو دعوت دے ساں، امیراں کو دعوت دے ساں، برابری رشتہ کیا ہو سی جی؟ غریباں والا معاملہ، امیراں والا معاملہ۔ انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ سب کو ایک جگہ پہ دعوت دی جائے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سمجھ آئی نکال؟ اور کیا ہو گیا؟ وکان من الکافرین، اور کافروں میں شامل ہو گیا، انکار کرنے والوں میں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا علمی مظاہرہ اور ان کے امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ امتحان بھی تھا، اصل میں امتحان کس کا تھا؟ ابلیس کا۔ فرشتے، کیونکہ ابلیس کیا تھا؟ کان من الجن، جنات میں سے تھا، اسی لیے اللہ کو تو پتہ تھا نا یہ تھوڑی اس کے اندر آکڑ ہے، کیا ہے؟ آکڑ شاکڑ ہے، یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرے گا، اس کے اللہ تو سارا یہ نظام پتہ ہوتا ہے اللہ کو، تو سمجھ آئی؟ اللہ کو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ امتحان سے پہلے کیا ہے، بعد میں کیا ہونا ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن دوسروں کو، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ہر علم نہیں دیتے، سمجھ، ہر علم نہیں ہوتا ہر کسی کے پاس، سمجھ آئی گال؟ آدم علیہ السلام کو امتحان انہیں کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کس کو؟ فرشتوں کو بھی، ابلیس بھی تھا۔ فرشتوں کے سامنے عظمت کا علمی مظاہرہ، ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا۔ عبادت کا سجدہ اب قیامت تک عبادت والا بھی اور تعظیمی سجدہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ تعظیم والا جتنا بڑا کوئی مرشد شیخ ہو، اس کو بھی سجدہ کر نہیں سکتے آپ، جائز نہیں، حرام ہے۔ کیا ہے؟ عبادت کا تو اللہ ہی کے لیے، اس لیے تعظیمی کسی کے سامنے جھکنا، آ جائیں گے ماشاءاللہ، کسی کو زیادہ ادب کرنا، کسی کا جھک جانا، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جھکنا اللہ ہی کے لیے۔ یہ کس کا سجدہ ہے؟ وہ جو کیا تھا فرشتوں نے، وہ کیا تھا؟ تعظیمی سجدہ تھا، تعظیمی عزت احترام والا، سمجھ آئی؟ اور وہ کچھ امتوں میں بھی، یوسف علیہ السلام کے امت میں بھی جائز تھا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، سارے ان کے بھائی جو تھے
یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ہو کر سجدہ کیا انہوں نے، تعظیمی سجدہ. ایک وہاں پہ قانون تھا، جائز تھا، لیکن اب یہ بھی سجدہ جائز نہیں ہے. سمجھ گئے وہ گل کہ نہیں سمجھو؟ آگے لکھا جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو. یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط. اگرچہ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں، لہذا ابلیس جو جنات میں سے تھا اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی. لیکن جیسا کہ خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو کس مٹی سے. شابہ، اس لیے میں اس سے افضل ہوں. انا خیر منہ خلقتہ من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے تو آپ نے نار سے پیدا کیا، کس سے؟ آگ سے. کس سے؟ آگ سے. ادھر توجہ کر، اٹھ کے ذرا. آگ سے، اور انسان کو مٹی سے. اس لیے میں اس سے کیا ہوا؟ افضل ہوا. یہ اپنے حساب سے حساب لگا رہا تھا، میں اسے کیوں سجدہ کروں. قرآن کریم سورہ اعراف 7:12. اس واقعہ سے دو سبق ملتے ہیں. یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگارنا کتنا بڑا گناہ ہے، بری بات ہے. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے تکبر کو. دوسرا سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو کیا کرے؟ دل و جان سے پورا کرے، بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے. یہ کون سا درخت تھا؟ کوئی قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی. سمجھ گئی؟ گندم کا تھا، چاول کا تھا، کس کا تھا؟ جس کا تھا. لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں نا. اس کے جاننے کی ضرورت ہے. درخت کو جان لینا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ درخت کا نام قرآن حدیث میں صاف واضح نہیں ہے اور آپ پیچھے پڑے رہیں. یار درخت کا کیا ہوگا، کیسے تھا، کیا نام تھا، اس کو معلوم کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اتنا جان لینا کافی کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا. بعض روایت میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے. یعنی کنفرم نشتہ، کنفرم نشتہ. 8ویں سپارہ میں ذکر ہے، آئے گا کہ جب وہ انہوں نے کھا لیا، پھل کھا لیا، درخت کو ہاتھ لگا لیا یا کھا لیا، جو بھی تھا منع کیا گیا تھا شجر ممنوعہ کو، ان کے کیا ہوئے؟ اس وقت تک ان کے جسم ڈھکے ہوئے تھے، جسم پہ کور تھا، کپڑے تھے، لباس تھا، جنتی لباس. اور جو کھانے کے بعد کیا ہوا؟ لباس اتر گیا. کیا ہوا؟ اور یہ جنت سے ہی کیا کر رہا ہے شیطان؟ لباس اتروانے کے چکر میں. آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی گئے نا، شیطان نے کیا کام کر دیا؟ بہجائی والا کام. کپڑے اترنا کیا ہوتا ہے؟ آدم علیہ السلام پیدا ہوتے گئے، حوا علیہ السلام، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی. اب آپ لوگ دیکھنا گوٹے پھٹے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، تو یہ کس کی بات مان رہے ہیں؟ صاف شابہ، شیطان کی بات. شیطان ڈائریکٹ تو نہیں آتا سامنے، آؤ بھائی میں انگریز بن گیا، پینٹ شرٹ پا کے آنا، ننگا ہو کے آنا. خود آتا ہے وہ. پہلے زمانے میں آتا بھی تھا، پہلے زمانے میں نظر آتا تھا شیطان بھی. اور اب مجھے اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے، وہ اسرائیل علیہ السلام نظر آتے تھے. بہرحال شیطان کے بھی کوئی ذہن سے میرا نکل گئی بات، شیطان نظر آتا تھا کہ نہیں. بہرحال اللہ والے کوئی نہ کوئی دیکھتے تھے اسے، کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات آتی رہی ہے ہمارے پاس. شیطان ایک دفعہ خواب میں یا کسی نے شیطان کو دیکھا نا،
پوچھا بھائی تیرے جیسا میں کیسے بن جاؤں؟ بھائی بزرگ سمجھدار تھے، اللہ والے تھے، نہ شیطان کو کہا چکر چلایا نا شیطان کے ساتھ۔ شیطان تو ہمارے ساتھ چکر چلاتا ہے نا، نماز چھڑواتا ہے، لیٹ کرواتا ہے، کیا کرواتا ہے، صبح سلائی رکھتا ہے، نمازیں کیا ہوتی ہیں ضائع۔ تو بزرگ کہتے ہیں تو بتا یار کوئی ایسا چکر، کوئی کام یہ تیرے جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے پتہ کیا کیا کہتا ہے قسمیں کھایا کر، نماز چھوڑیا انوا۔ دو کام کس نے کہا؟ شیطان نے کیا کہا؟ نمازیں چھوڑیا اور قسمیں اٹھاتا جاؤ، خدا نے قسمیں، اے سبزی 100% صحیح نے، اور خدا نے قسمیں، خدا نے قسمیں، میں سچ بول۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ شیطان کی۔ بزرگ تو کیا تھے؟ اللہ والے، نیک تھے، سمجھدار تھے، اور وہ کہتے ہیں آج کے بعد میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا اور نہ قسم اٹھاؤں گا۔ شیطان کہتا آج کے بعد کسی انسان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اس بندے سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں تھا جس نے مجھ سے چالاکی سے علم حاصل کیا۔ بزرگ بھی کیا تھے؟ اللہ والے تھے، اور ہم لوگ تو چالاک نہیں ہیں نا، ہم تو شیطان کے چکر میں چل رہے ہیں۔ تو شروع سے ہی کپڑے اتروانے میں لگا ہوا ہے۔ دیکھ لو آپ لوگ شرٹ پہن رہے ہو، یہ بھی شارٹ کپڑے ہیں، مرد پہنتے ہیں، لڑکیاں بھی شروع ہو گئی۔ پینٹ مرد پہن رہے ہیں، لڑکیاں بھی شروع ہو گئی۔ ٹوپی ہم نہیں پہنتے، پگڑی شرم آتی ہے ہمیں، اور عورتیں دوپٹے اتار دیں گی۔ دوپٹے اترے، گلے میں آیا، گلے سے بھی غائب ہو رہا ہے، گلا نظر آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا گلے سے نیچے، پھر اب بات کرنی چاہیے، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ غلط کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ اللہ رسول کا راضی کرنے والا کام تو نہیں ہے۔ کس کو؟ شیطان کو راضی کرنے والا، اللہ رسول کو ناراض کرنے والے کام ہے۔ تو یہ اس نے وہاں سے چکر کیا ہے چلانا شروع کر دیا۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے، آپ آدم علیہ السلام کے کیا ہے، انہوں نے فوراً کیا کیا؟ اپنے جسم کو پتوں سے چھپایا۔ اس وقت ان کو نہیں پتہ تھا، ہمارا ایک احساس بھی نہیں تھا کہ ہمارے جسم کے بھی اعضاء ہیں، ان کو چھپانا اور دوسروں کو دکھانا تھا، نہیں دکھانا تھا۔ اس وقت ایک پہلے ہی دو انسان تھے نا دنیا میں، ایک ان کا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھا، اور مطلب یہ بھی پتہ لگا کہ ایک دوسرے کے ہم جدا ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، فرق، مرد عورت کیا ہیں؟ جدا ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس لیے لڑکا لڑکا رہے، لڑکی لڑکی رہے۔ بات سمجھ گیا ہو؟ مونچھیں جو کٹا رہا ہے، داڑھی بھی کٹا رہا ہے، وہ لڑکی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ نے اسے مرد بنایا ہے۔ اور جو بڑے بڑے بال لڑکیوں کی نیت کر کے رکھ رہا ہے کسی اور ہیروں کے چکر میں، سنت کی نیت نہیں ہے، سنت کی نیت ہوتی ہے یہاں تک رکھتا، اور گت بنائی ہوئی جس لڑکے نے، وہ کیا کام کر رہا ہے؟ لڑکیوں والے جو کو شریعت کے خلاف ہے۔ اس مرد پہ جس نے بال بڑے بڑے رکھ کے گت بنائی ہوئی ہے، اس پہ غسل فرض ہوگا، تو اس سے غسل کے وقت سارے بال کھولنے ضروری ہیں۔ لیکن لڑکی نے بال باندھے ہوئے ہیں، اس پہ غسل ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ بال نہیں کھولے گی، اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ یہ اس کا الگ، وہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کا ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کے بال بھی بڑے ہیں۔ وہ تو زلفیں، وہی تو زلفیں گت مطلب کیا ہوتی ہیں؟ مطلب زلفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے رکھو، اور خالص نیت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے تک بھی رکھ سکتے ہو، کانوں تک رکھ سکتے ہو، لیکن سٹائل مارو، گتیں بناؤ، چیر میر کر رہے ہو، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ بال رکھیں کیوں ہیں، فلمیں دیکھ کے ان کی نیت سے، ہاں قرآن پڑھا، حدیث پڑھا، نبی سے محبت کے لیے رکھے تو وہ بال مبارک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔